محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. میرے معاشرے میں جب سے بچہ آنکھ کھولتا ہے تو تھوڑی سی اس میں سمجھداری پیدا ہوتی ہے، تو اسے بڑوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے یہ سکھایا جاتا ہے اور یہ پڑھایا جاتا ہے اور اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ بیٹا اپنا گھر بنانے کی تیاری کرو. اگر کسی کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ گھر بنانے سے پہلے زمین خریدنے کی تیاری کرتا ہے. آدھی زندگی اس کی پیسے جمع کر کے پلاٹ لینے پہ گزر جاتی ہے، اور پھر باقی جو آدھی زندگی ہے وہ جمع کر کے جوڑ کے تھوڑا تھوڑا کرتے کراتے گھر بنانے کی تیاری میں لگتا ہے، اور یہ سوچ کر کہ چلے میں نہ صحیح میرے بچے اس گھر سے مستفید ہوں گے. گھر بناتا ہے، پتہ نہیں کبھی اس میں رہ بھی پاتا ہے یا نہیں رہ پاتا، لیکن ساری زندگی لگا کے وہ گھر بناتا ہے. آپ کے ہاں گھر کس چیز سے بنتا ہے؟ کیوں جی؟ آپ کے ہاں گھر کس چیز سے بنتا ہے؟ ہم ساری زندگی گھر کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس سے ہم بلڈنگ بنا کے، مکان بنا کے جاتے ہیں، گھر بنانے کا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. کیونکہ اینٹوں سے، سریے سے، سیمنٹ سے بلڈنگ بنا کرتی ہے، گھر نہیں بنا کرتے. گھر بنتے ہیں گھر کے افراد سے، اور ہم ساری زندگی بلڈنگ بنانے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ گھر بنا رہے ہیں، حالانکہ گھر تو بن رہے تھے گھر کے افراد سے، اور ان کی تو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو آئیے آج کی اس مختصر سی ملاقات میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم گھر کیسے بنا سکتے ہیں، اور دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر خوشگوار کیسے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ جو بلڈنگ بنی ہے اس میں کھڑکیاں بھی لگی ہیں، دروازے بھی لگے ہیں، الماریاں بھی لگی ہیں، اور ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے. اگر آپ دروازے کو وہاں سے اٹھا کے کھڑکی والی جگہ رکھ دیں اور کھڑکی کو اٹھا کے دروازے کی جگہ رکھ دیں تو کیا خیال ہے؟ اچھا لگے گا؟ آپ اس سے فائدہ حاصل کر پائیں گے؟ یہ جو الماری ہے اس کو یہاں سے آپ اٹھائیں اور کسی دوسری جگہ ان الماریوں کی جگہ رکھ دیں جہاں ریک ہیں اور جہاں آپ جوتے رکھتے ہیں، اور ان کو اٹھا کے یہاں رکھ دیں تو کیا خیال ہے؟ نظام چلے گا؟ جیسے بلڈنگ بناتے ہوئے ہم اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی بنیاد کیسے بنانی ہے، اس کے اوپر تعمیر کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کی تزئین و آرائش کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. انجینئر کو لاکھوں دے کے خرچہ کر کے ہم اس سے سیکھتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے بارے میں بھی سیکھیں جن سے گھر بننے ہیں. گھر افراد سے بنتے ہیں، اور افراد کو اگر آپ نے ان کے حقوق نہیں دیے، باپ کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھا، بیٹے کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھا، بیٹی کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھا، اور بہو کو اس کی جگہ نہیں دی، اس کا مقام نہیں دیا، اور جس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اسے وہ نہیں دیا، تو یہ گھر کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ خوشگوار نہیں ہو سکتا، اور اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. گھروں کا سکون چاہیے، گھروں میں خوشگوار ماحول چاہیے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کی جگہ دیں. انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دیجیے. آپ جیسے کھڑکی کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں، دروازے کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور الماری کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اسی طرح اس بلڈنگ کو آباد کرنے کے لیے آپ جو گھر تعمیر کرنے لگے ہیں، جس میں ماں باپ بھی ہیں، جس میں میاں بیوی بھی ہیں، جس میں بیٹا اور بیٹی بھی ہیں، جس میں بہو کی صورت میں بھی خاتون گھر میں آتی ہے، جس میں ہماری اولادیں بھی ہیں اور جس میں آنے والے مہمان بھی ہیں اور گھر میں کام کاج کرنے والے لوگ بھی ہیں، اگر ہم نے ان کو ان کی جگہ نہیں دی تو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے کیسے برباد کرتے ہیں، اور اگر خوشگوار ماحول چاہتے ہیں تو پھر اس کی اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے. گھر میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے احساس ہوگا کہ آپ جاگ رہے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں. گھر میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ والد ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہے. ماں باپ جو گھر کے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق رکھے. ہم بلڈنگ بنانے کے چکر میں ماں باپ سے اتنے دور ہوتے ہیں، ساری زندگی سفر میں گزارتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے کام کاج کرتے ہیں، ماں باپ سے دوری کی زندگی گزارتے ہیں، اور بڑھاپے میں جب ماں باپ کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کا سہارا نہیں بن پاتے. یہ ماں باپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے. آپ مسجد توحید میں بیٹھے، رب کی توحید کو ماننے والے ہیں اور توحید کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. اس توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے اور یہ حتمی حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. میرے اور آپ کے یہاں احسان کسے کہا جاتا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے 5 دفعہ نیکی کی ہے نا تو آپ اس کے ساتھ 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ نیکی کرتے ہیں. کیا کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ احسان کر سکتی؟ ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے، انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھیں. ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا، ان کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. احسان کرنا تو دور کی بات ہے. ہاں ایک شخص ہے جو ماں باپ کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہے، احسان نہیں کر سکتا، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو غلامی کی حالت میں پائے اور انہیں آزاد کر دے تو اس نے ان کے احسان کا بدلہ دیا. احسان اس نے بھی نہیں کیا، صرف بدلہ دیا ہے. اور ہمیں حکم یہ نہیں ہے کہ تم نے ماں باپ کو بدلہ دینا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے بدلہ دینا، احسان کرنا. اصل میں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کوئی شخص 2-4 سال 20-50 سال ماں باپ کی خدمت کر کے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے بدلہ دے دیا ہے، کیونکہ بدلہ یہاں مطلوب ہی نہیں ہے، یہاں احسان مطلوب ہے، جو ہو نہیں سکتا. لیکن تاکہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے اور ان کی قدر کرتا رہے. اور یہ جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں نا، جو داڑیاں سفید کر چکے ہیں، انہوں نے ہماری خاطر اپنی داڑیاں سفید کی ہیں، اپنے بال سفید کیے ہیں. انہوں نے اپنی جوانیاں ہمارے لیے لگائی ہیں، اور اگر ہم جوان ہونے کے بعد ان کی پرواہ نہیں کرتے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا ہوں، میں دین سمجھتا ہوں، یہ دین سے ناواقف ہے، یا یہ سمجھتا ہے کوئی کہ میرے پاس دنیا ہے، یہ ماں باپ کچھ بھی نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، فی رضا الوالدین، تو اللہ راضی ہوگا ماں باپ کو راضی کرنے سے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ ماں باپ کو راضی کرنے سے راضی ہوگا۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور فرمایا کہ اللہ والدین کو ناراض کرنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم مسجد میں آ کے اللہ کو راضی کرنا چاہیں اور گھر میں ماں باپ سے لڑ کے آئیں تو کیا خیال ہے اللہ راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہو، اور آپ کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ اور پھر ان ماں باپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑی رحمت رکھی ہے، لیکن وہ ماں جو ہمیشہ مظلوم ہوتی ہے، باپ کا تو پھر بھی نام ہے، باپ کی تو آواز سن کے بھی کبھی اولاد گھبرا جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے اور باز آ جاتی ہے، لیکن ماں کے سامنے تو اونچا بولنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ ہے۔ ثم من، سائل پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ پھر سوال کیا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا تیری ماں اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ آج دوستوں کو تو ٹائم دیا جاتا ہے، اپنے کاروبار کے پارٹنر کو تو ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن قدر نہیں کی جاتی ہے، احترام نہیں کیا جاتا تو ماں باپ کا نہیں۔ اور 4تھی مرتبہ جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو، کہ پھر تمہارا والد۔ باپ کا ڈر تو پھر بھی ہوتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اور ان کا دل دکھانے والا، یہ اگر اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تب راضی ہوں گے جب یہ ماں باپ کو راضی کرے گا۔ تو یہ گھر کے پہلے وہ 2 فرد ہیں، ماں اور باپ، کہ جن کو ان کا حق دیا جائے گا تو باقیوں کے حقوق انہیں مل سکتے ہیں۔ اگر گھر میں ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی تو کسی اور کا حق بھی محفوظ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم جب گھروں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کون ہے اور کون ہوتا ہے گھر میں؟ بہن بھائی، وہ پہلے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اگر ایک بھائی ساری زندگی محنت کر رہا ہے اور مشقت کی زندگی گزار رہا ہے اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے رکھی ہے تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ یہ اپنے بھائی کا بھی خیال رکھے؟ اگر ایک بھائی کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے اور دوسرا ہزاروں کا لباس پہن کے زیب و زینت کا اظہار کر کے اس کے بچے جب اس کے بچوں کے سامنے جاتے ہیں تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کا خیال رکھے؟ چلیے یہ تو دور کی باتیں ہیں نا۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے، یہاں خونی بھائی ہیں 2، لیکن ساری زندگی ہو گئی ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ نمازیں یہ بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں یہ بھی پڑھ رہا ہے، روزے یہ بھی رکھتا ہے اور یہ بھی روزے رکھتا ہے، حج پہ ہر سال یہ بھی جاتا ہے اور یہ بھی ہر سال حج کرنے جاتا ہے۔ ایسی نمازوں، ایسے روزوں اور ایسے حج کا کیا فائدہ کہ جہاں ایک بھائی دوسرے بھائی سے دست و گریبان ہے، سال ہر سال سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں ہے، خوشی غمی دونوں کی الگ ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں پائے جاتے؟ اگر آپ کو نہ پتا ہو تو میں آپ کو 20 ایسی فیملیز ملا سکتا ہوں کہ جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، سگے بھائی ناراض ہیں اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہماری حالت ہے گھروں کی، اور دوسری طرف ہم بلڈنگیں بناتے ہیں۔ اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا حق کھا کے بہت بڑا گھر بنا دیا اس کے خیال میں، ورنہ اس نے صرف مکان بنایا، بلڈنگ بنائی، ایک کنال کی کوٹھی بنا لی ہے، لیکن اپنے بھائی کا خون پسینے کا جو محنت اور مزدوری کا پیسہ تھا وہ لگایا ہے، اس کی وراثت کا جو حق تھا وہ اسے نہیں دیا،
کئی لوگ ایسے سامنے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی نے یا ہمارے فلاں بھائی نے، ہم باہر رہتے تھے وہ یہاں تھا، اس نے ساری وراثت دے دی ہے، اب ہمیں کچھ دینے کو تیار نہیں۔ اور یہ کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا المیہ ہے اور یہ ہماری حالت ہے کہ بھائی بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ایک بہن بیچاری جو اپنے بھائی سے مانگ بھی نہیں سکتی، سوال کرتی ہے تو بھائی ناراض ہوتا ہے، مانگتی ہے کہ مجھے میرا حصہ دے تو بھائی ساری زندگی کے لیے اس سے خوشی اور غمی جدا کر لیتا ہے۔ کیا یہ ہمارے گھروں کی حالت نہیں؟ کیا ہمارے ماحول کو ان چیزوں نے خراب نہیں کیا؟ اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر شخص کو اس کا حق دینا پڑے گا، بہن کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے آج تک اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا اور وہ وراثت مانگنے سے بھی مجبور ہے اور وہ مانگ بھی نہیں سکتی کہ بھائی ناراض ہو جائے گا، ساری زندگی کے لیے قطع تعلقی اختیار کر لے گا، تو کیا خیال ہے اس بندے کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کے گھر کا ماحول اور اس کے گھر میں جو بہت کچھ اس نے بنا رکھا ہے کسی کام کا ہے؟ اس آخرت والے دن جہاں ایک اگر ذرہ بھی ہے نا تو شاید اس کا بھی انسان کو حساب دینا پڑنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، تو وہاں کے بندہ جو گھر کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ناراض کر رہا ہے اور ناراض اس بنیاد پہ کہ یہ ان کے حقوق انہیں نہیں دیتا، کہ یہ وراثت جس کے ہاتھ لگ گئی ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، کہیں والد کا مال مل گیا وہ دینے کو تیار نہیں ہے، کہیں ماں کی وراثت میں سے کوئی چیز مل گئی ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو کیا خیال ہے کہ اپنے گھروں کو خود برباد نہیں کر رہا؟ اس سے آگے بڑھیے، گھروں میں رہنے والوں میں میاں بیوی ہیں، چلے پہلے خامن کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں خامن کو عزت نہیں دی جاتی اور اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے گھر میں، اور وہ گھر میں ایک بات کرتا ہے اسے آگے سے 3-10 سنائی جاتی ہیں، تو کیا خیال ہے ایسا گھر خوشگوار ہو سکتا ہے؟ ایسے گھر میں عزت ہو سکتی ہے، برکت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو قوام بنایا، نگران بنایا، لیکن جس گھر میں مرد کی حیثیت کوئی نہ ہو، جس گھر میں مرد کی بات نہ سنی جاتی ہو، ہم یہ تو بڑا گناہ ہوتے ہیں نا کہ وہ جی فلاں ملک میں خاتون کو، عورت کو حکمرانی دے دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دیے ہیں۔ لیکن یہاں پورے پورے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ مرد کی ایک نہیں سنی جا رہی، عورت ہی سارے فیصلے کرتی ہے۔ بچوں کی شادیاں ہونی ہیں تو عورت نے فیصلہ کرنا ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے تو عورت نے فیصلہ کرنا ہے، کب بازار جانا ہے اور کب آنا ہے عورت نے فیصلہ کرنا ہے، آج گھر میں کس مہمان نے آنا ہے اور کب تک رہنا ہے یہ عورت نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ پھر اس گھر میں کوئی خیر اور کوئی برکت ہو؟ اور پھر اس کا جواب یہ ہو کہ ساری زندگی میں آپ کے رشتہ داروں کی خدمت کر رہی ہوں، دیکھیں آپ کے سسر کی میں خدمت کرتی ہوں، آپ کی ساس کی خدمت میں کر رہی ہوں، آپ کی کہ جو باقی رشتہ دار ہیں جنہیں ہمارے یہاں سالہ کہا جاتا ہے، سالی کہا جاتا ہے، میں ان کی خدمت کر رہی ہوں۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت کروں؟ آپ میری بات شاید سمجھے نہیں۔ اپنی ہی ماں باپ کی خدمت کر کے ڈالا کس پہ جا رہا ہے کہ میں آپ کے سسر کی خدمت کر رہی ہوں، آپ کی ساس کی خدمت کر رہی ہوں، اور کس کی خدمت کروں؟ تو اگر ہماری حالت یہ ہوگی مرد کو اس کا مقام نہیں دیا جائے گا گھر میں، اور پھر مرد ہمارے معاشرے میں ایسا ایک ظالم شخص کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ بچہ اگر گھر میں شرارت کرے تو اس کو یہ دھمکی ملتی ہے کہ ابو کو آنے دو پھر میں بتاتی ہوں۔ گویا کہ ابو کا کام صرف پیسے کمانا، اور دوسرے نمبر پہ ابو کا کام یہ ہے کہ وہ صرف بچوں کو مارتا ہے، وہ ایک جلاد ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ماں جو بڑی رحیم و کریم ہے
اور جو اپنے آپ کو ہمیشہ یہ ثابت کرتی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والی ہوں، لیکن اس نے ابو کو اتنا بدنام کر رکھا ہے بچوں کے سامنے کہ جب کوئی بات ہوتی نہیں اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ابو کو آنے دو، پھر میں تمہارا بندوبست کرواتی ہوں۔ اب جب ابو آتا ہے اور دن کا کام کاج کر کے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا اور آگے اسے 15-20 شکایتوں کی لسٹ مل گئی کہ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہے، تھکا ہوا آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی سختی کرنے والا، اور ہوتی ہے ہمارے یہاں، لیکن وجہ کیا بنتی ہے کہ غلطی ماں کے سامنے ہوئی ہے، اس کا کام بنتا تھا کہ ماں کی ممتا اس کو سمجھاتی اور اس غلطی کی اصلاح کرتی، اس نے باپ کے ذمہ ڈال دی کہ آگے چل کر جو ہے وہ بدلا لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھروں میں جہاں بھی ناراضگی ہوتی ہے، بچے ہمیشہ ماں کا ساتھ دیتے، باپ کے ساتھ آنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس سے آگے بڑھیے، حالانکہ اس خاوند کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن یہاں خاوند کا مقام یہی ہے کہ اسے ایک جلاد کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ بچوں کے سارے معاملات اس نے خرید و فروخت بھی اس نے کرنی ہے، بچوں کے لیے سب کچھ لانا بھی ہے، پیسے اس نے دینے، باقی اس کا کوئی بچے کیسا لباس پہن رہے ہیں اس میں خاوند کو بولنے کی اجازت نہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، خاوند کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ماں کے سامنے بچے نے شرارتیں کی ہیں یا ماں کو تنگ کیا، ستایا ہے، تو ماں نے آتے ہی باپ کو بتانا ہے اور اس نے پھر اولاد کے ساتھ جو کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ساری زندگی بچے اپنے باپ سے، اپنے والد سے دور رہتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا والد نہیں ہے، ہماری والدہ دیکھیں کتنی محبت کرنے والی ہے، کبھی ڈانٹا تک نہیں ہے، اور باپ ہر وقت 12 بجے ہوتے ہیں، ہر وقت مارتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اچھا آگے بڑھے، گھر کے افراد میں اگلا نمبر آتا ہے بیوی کا، جسے باہر سے لایا گیا ہے۔ اگر اس کو عزت نہیں ملے گی، اس کے ساتھ نہ تو خاوند کا سلوک اچھا ہوگا اور نہ ہی خاوند کے ماں باپ کا سلوک اچھا ہوگا، تو کیا خیال ہے گھر بہترین ہو جائے گا؟ یہ گھر کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتا جس گھر میں آنے والی بہو کا اور لانے والے خاوند کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں۔ یہاں اسے لایا گیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، ایک ایسے شخص کی خاطر آئی ہے جس نے قبول ہے کہہ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں اپنایا، لیکن اس اپنانے کا شاید آپ نے صرف یہ مطلب سمجھا ہے کہ بس وہ ہمارے بچوں کی ماں ہے اس حیثیت کا۔ اگر اس کو اس کی عزت نہیں ملی، اس کا مقام نہیں ملا، اس کا مرتبہ نہیں ملا، تو کل اس کے بچوں کو بھی عزت نہیں ملے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل اس خاوند کی بھی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، اور یہ بچے کل اس جو آج خاوند ہے اس عورت کا، کل جب یہ باپ کی حیثیت سے پورا ہوگا تو اس کے بچے اس کا بھی خیال کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب ہر خاوند کی خواہش تو ضرور ہوتی ہے کہ مجھے عزت ملے، باہر میری عزت ہے یا نہیں ہے، گھر میں کم از کم میری عزت ہونی چاہیے، اور جن کی باہر عزت نہیں ہوتی وہ ذرا زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں تو کم از کم جی حضوری ہونا، لیکن یہ خود ساری زندگی کبھی اس نے کبھی اپنی بیوی کو عزت نہیں دی، کبھی کوئی اچھے لفظ سے اسے یاد نہیں کیا، لیکن چاہتا یہ ہے کہ میری بیوی ہمیشہ مجھے احترام اور عزت کے ساتھ بلائے۔ اب تھوڑے سے غور ہو رہے ہیں کیونکہ اب بات جو ہے نا دوسری طرف چلی گئی۔ جب تک بزرگوں کی بات تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بزرگ بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں، اب چونکہ جوانوں کے حصے کی بات ہے تو بزرگوں کو شاید تھوڑی سی
اب خاوند یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے اور اس نے کبھی بیوی کو عزت نہیں دی. آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو کبھی کسی پہاڑ کے دامن میں یا کبھی کسی بڑی دیوار کے سامنے آپ نے کسی کو پکارا ہو, آپ نے کسی کو آواز دی اور آپ نے کہا اوئے, تو کیا زیادہ جواب کس طرح کا آتا ہے؟ اوئے کہتا ہے نا. کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ آپ نے اوئے کہا اور آواز واپس آئی جی ہاں, ایسے نہیں. آپ جیسے پکارتے ہیں آپ کو ویسے پکارا جائے. الجزاء من جنس العمل, جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ ملتا ہے. اگر اس کا عمل یہ ہے کہ اس نے کبھی بیوی کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا, پکارا ہی نہیں ہے, جب بھی پکارا ہے تو اوئے کہہ کے پکارا ہے, یہ گھر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی ہمیشہ سے وہ آواز سنتے رہیں. یہ جب آپ بوڑھے ہوں گے نا اور یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر انہوں نے کہنا ہے اوئے ابا, اوئے اماں, اوئے فلاں, انہوں نے اوئے کہنا ہے. تو بیوی کو جو شخص عزت نہیں دیتا, اسے احترام نہیں دیتا اور اس کے ماں باپ اسے بہو کے طور پہ لائے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے اصول تو اور ہیں اور بہو کے لیے اصول اور ہیں جو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, تو پھر ایسے گھر میں بھی سکون نہیں ہوتا, ایسے گھر کا ماحول خوشگوار نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ کیا ہے کہ بیٹی کے سر میں درد ہے تو اسے سر پہ اٹھایا جائے, ہاتھوں پہ اٹھایا جائے اور راتوں کو نیند نہ آئے کہ میری بیٹی بیمار ہے. اور اگر بہو کے سر میں درد ہو جائے, درد ہی کیا پورا جسم ٹوٹ رہا ہو, تو پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے بہانے لگاتی ہے, بہانے باز ہے, بس کام ہم سے جی چراتی ہے, کام کرنا نہیں آتا. کوئی چیز بیٹی سے ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے بیٹا, ٹوٹنے کی چیز تھی, اور بہو سے ٹوٹ جائے تو اس کی 7 نسلوں کو یاد کیا جاتا ہے. حالانکہ مجھے اور آپ کو جو اخلاق اللہ کے رسول نے دیا ہے, آپ نے فرمایا لوگوں خیرکم خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور اچھا ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارا عہدہ, لوگ ہماری عزت کرتے ہیں, ہمارا عہدہ ہے, ہمارے پاس منصب ہے. میں سمجھوں کہ لوگ مجھے مولوی صاحب سمجھتے ہیں, آپ کہیں لوگ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں, لوگ مجھے فلاں کہتے ہیں, اور بیوی بھی ایسے ہی مجھے کہتی رہے. ایسا ہوتا نہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم بد اخلاقی برتتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے بہترین انسان ہو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور ہم میں سے اگر کوئی گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو جائے نا تو اسے کیا بات ملتا ہے جی, کم از کم جو بزرگ ہیں وہ اپنے بیٹے کو اگر وہ بہو کی خدمت کر رہا ہے, اسے کچھ لا کے دے رہا ہے, تو کم از کم آئندہ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میرا پتر میرے سے نہیں گیا ہے, بالکل رنگ ہوئی ہے. ہم اپنی بہادری اس میں سمجھتے ہیں کہ عورت کو دبا کے رکھا جائے, بیوی ہے تو اسے باور کروایا جائے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ عزت دار لوگ ہمیشہ دوسروں کو عزت دیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے جہاں کہا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, تو آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. میں, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں, اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. حالانکہ آپ کا عہدہ اور منصب تو وہ ہے جو کائنات میں کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے اور مل سکتا ہی نہیں ہے. آپ سب سے بڑا عہدہ آپ کے پاس ہے اور سب سے زیادہ مصروف زندگی آپ کی, ساری زندگی آپ کی مصروف ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کے کام بھی کرتے ہیں اور اپنے کام بھی خود کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو کبھی گھر میں جائیں ہم کھانا تیار کرنا ہونا تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے. اگر کبھی بیوی سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, گلاس ٹوٹ گیا, گھر میں رہتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں, کیا انسان سے خود نہیں ٹوٹتا, لیکن ٹوٹا ہوا وہ برتن جڑے گا نہیں, لیکن ہم چیخیں مار کے, برا کہہ کے, گالیاں دے کے, پتہ نہیں 7 نسلوں کو یاد کر کے اس کا جو دل توڑتے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ برتن زیادہ قیمتی ہے یا انسان کا دل؟
اگر ہمیں اپنے برتن کی اتنی قیمت نظر آتی ہے تو ہم جو برا کہہ کے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں اس کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، باقی ہمارے یہاں تو کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے. اس کے بعد گھر میں اور کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ کی بات آپ نے کی، پھر بہن بھائیوں کی بات ہو گئی، خاوند اور بیوی کی بات ہو گئی، اور گھر میں اولاد بھی ہوتی ہے. یہ اولاد جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک اعتبار سے تو ہم ساری زندگی اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے ہم اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں کر کے جاتے. پھر اولاد مرنے کے بعد پتہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اور واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہے اس معنی میں کہ ہم ساری زندگی ان کی دنیا کے بارے میں فکر مند ہیں. ہمیں فکر ہے کہ ہمارا بچہ پہنے گا کیا، کھائے گا کیا، جائے گا کہاں، اور اس کا لباس کیسا ہوگا، اس کی تعلیم اس نے کہاں حاصل کرنی ہے. لیکن ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، وہ نماز اور دین کا کتنا پابند ہے، وہ کہیں جہنم کے راستے پہ تو نہیں چل رہا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم اسے دنیا دینا چاہتے ہیں. ہر بندے کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہے، لیکن کس حد تک یہ 50 60 70 سال کی زندگی کی فکر ہے. اگلی جو زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. پھر ہم لاڈ کے نام پہ، پیار کے نام پہ بچوں کی ایسی تربیت کو خراب کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں بچوں کو کہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اسے اس لیے نہیں سمجھاتے کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سمجھائیں گے. اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو خود بڑا ہے، آپ یہ سمجھدار ہے، میں اس کو کیا سمجھاؤں. تو اس لیے اگر ہم اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں نا، اور پھر اس گھر میں بس میں اولاد کے بارے میں اتنی بات کر رہا ہوں، کرنا بہت تفصیلی باتیں ہیں، لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کس راستے پہ چلا رہے ہیں. اگر ہم دین کے راستے پہ چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ او علم ينتفع به، علم نافع باقی رہتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی. ماں باپ کے مرنے کے بعد انہیں پہلے یہ فکر نہیں ہوتی کہ وراثت کس کو کتنی ملے گی، باپ کی فلاں چیز کس کو ملے گی اور مجھے کیا ملے گا، بلکہ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے باپ کی آخرت کیا ہوگی. وہ اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور پھر جب باپ کو جنت میں درجات کی بلندی ملتی ہے نا، اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے اتنے اعمال تو نہیں تھے، آج یہ درجات کی بلندی کیسے نصیب ہوئی، تو سوال کر لیتا ہے اور جواب یہ ملتا ہے کہ تمہارے استغفار ولدک لک، یہ جو بلند درجات تمہیں ملے ہیں نا، تم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آئے تھے، وہ استغفار کرتی رہی، اللہ سے معافیاں مانگتی رہی، اور اللہ نے تمہارے درجات بلند کر دیے. تو اس لیے اگر ہم گھروں کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ماں باپ کی قدر، ان کا احترام، ان کا مقام ان کو دینا ضروری ہے. ہمارے گھروں میں لڑائیاں کس لیے ہوتی ہیں کہ ہم بیوی کا مقام اسے نہیں دیتے، ماں کا مقام اسے نہیں دیتے، ماں کی جگہ بیوی، بیوی کی جگہ ماں، تو پھر کیا ہے، پھر ظاہر لڑائی نہیں. تو ہر ایک کو جب اس کا مقام ملے گا نا، اس کی حیثیت ملے گی، تو پھر لڑائیاں نہیں ہوا کرتی، پھر وہ گھر جنت نما ہوا کرتے ہیں، لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں. اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا بنا دے کہ ہمارے گھروں میں رہنے والے وہ بابرکت بزرگ، ہمارے ماں باپ جو ہمارے پاس اللہ کے مہمان ہیں اور جن کی ہم نے قدر کرنی ہے، جن کی خدمت کرنی ہے، ان کی بھی ہم خدمت کر سکیں. پھر گھروں میں رہنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں یا ہمارے گھر میں نہیں بھی رہتے لیکن ان کا گھروں میں آنا جانا ہے، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اللہ ان کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے.
اور اولاد کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کو، باقی تمام احباب جو میری اور آپ کی ملاقات کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری لغزشوں، کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔